تانا زنی کم کریں. بی لیس سینیکل. ایچ ایل مینکن کا کہنا ہے طانہ زن شخص وہ ہے کہ جب وہ پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے تو اپنے ارد گرد موت تلاش کرتا ہے. ایک طانہ زن شخص وہ ہے جو زندگی بھر افسردہ رہتا ہے اور افسردگی سے زندگی گزارتا ہے. اکثر لوگوں کی زندگیوں میں آپ کی منفیت شامل کیے بغیر ہی ان کی اپنی بہت منفیت ہوتی ہے. وہ کسی ایسے شخص کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے جو سونگھتا تو گلاب ہے مگر ڈھونڈتا موت ہے. اگر آپ زندگی کے بارے میں اپنا زاویہ نگاہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں، تم کر سکتے ہو. اگر آپ کی بدگمانی اور طانہ زنی ڈپریشن میں بدل جائے تو پھر کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں. اپنے خاندان کے امور یا تفریح میں جی نہ لگنا، بے خوابی یا بہت زیادہ نیند، بھوک کا نہ لگنا یا بسیار خوری، شدید غم یا گرتی ہوئی خودداری اور تھکن ڈپریشن کی علامات ہیں. اس پر غور کریں کہ آپ کے منفی رویے کے آپ کے ارد گرد موجود لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ کا منفی رویہ انہیں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے استعمال اور بھرپور زندگی گزارنے سے روک سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں منفی لوگ ہیں تو ان سے میل جول سے اس وقت تک پرہیز کریں جب تک آپ ان کی قنوطیت کو خود سے دور رکھنے کے قابل نہ ہو جائیں. اٹس اے ونڈرفل لائف. یہ خوبصورت زندگی ہے نامی ویڈیو اگر گھر لا کر دیکھیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب دیں کہ فرض کریں کہ آپ پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر آپ کے نہ ہونے سے کتنی زندگیاں نامکمل رہ جاتی. کتاب میریکل ورکر حیرت انگیز کارکن کا مطالعہ کریں. اس کو پڑھنے کے بعد اس سوال کا جواب دیں کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ نابینا ہیلن کیلر کی طرح دیکھنے اور سننے لگوں. ان لوگوں کا مشاہدہ کریں جو وہ کامرانی حاصل کر چکے ہیں جس کو حاصل کرنے کی آپ کو امید ہے. یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے پرجوش لوگ ہیں اور مثبت رویہ رکھتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کامیابی کا پیچھا کرتے ملی یا ان کی جارحیت ان کی کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ ہے؟ ان لوگوں سے تبادلہ خیال کریں جنہوں نے رنج و الم میں مبتلا لوگوں کی مدد کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے. مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہسپتالوں میں بچوں کے آنکولوجی کے شعبے میں کام کرتے ہیں، وہ ہر روز کام کرنے کی توانائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو یہ علم ہوگا کہ ان کی ترغیب و تحریک کی اہم کنجی امید ہے. امید کے بغیر آپ بالکل ہی مردہ ہیں. منفی خود کلامی سے پرہیز کریں. اوائڈ نیگیٹو سیلف ٹاک. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. جس چیز کا آپ اپنے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں آپ وہی تخلیق کرتے ہیں. جو کچھ سوچتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ آپ کہتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں. آپ ایسا اعلیٰ ذہنی زاویہ نگاہ برقرار رکھ سکتے ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی سوچوں اور زبان کو رد کرتا ہے. ہاں، تم کر سکتے ہو. منفی خود کلامی روکنے کے لیے میں کوشش کروں گا کو میں کروں گا سے بدل کر رکھ دیں. میں کوشش کروں گا کا معنی ہے کہ میں خود کو یہ کام کرنے پر مجبور پاتا ہوں مگر در حقیقت میں اسے کرنا نہیں چاہتا. ایک کوشش سے کچھ زیادہ نہیں. لفظ کیوں سے شروع ہونے والے سوالات کم سے کم پوچھیں. مثال کے طور پر کہیں آپ متفق کیوں نہیں ہیں کے بجائے آپ پوچھیں آپ کس چیز سے متفق نہیں ہیں. نوٹ کریں کہ دوسرا جملہ کم ملامتی اور پرزور ہے. لازمی ہونا چاہیے، ہو سکتا تھا یا ایسا چاہتا ہوں جیسے الفاظوں کو ختم کر دیں. یہ الفاظ آپ کے دباؤ اور ضمیر کی خلش کو بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے آج بل ادا کرنے چاہیے کہیں کہ میں آج بل ادا کروں گا. جو لوگ آپ کی مدد کو مدد پیش کریں تو فوراً ہی ان سے یہ کہنے کی بجائے نہیں شکریہ میں خود ہی کر لوں گا، ان کی مدد قبول کریں. جب کوئی آپ کی تعریف و توصیف کرے تو یہ نہ کہیں کہ میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ ان کی تعریف و توصیف کو انکساری سے قبول کریں، شکریہ ادا کریں
اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہیں۔ جب کوئی دریافت کرے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو کہیں زبردست محسوس کر رہا ہوں، صرف ٹھیک ہوں یا عمدہ نہ کہیں۔ بڑبڑانا چھوڑیے، اعتماد کے ساتھ واضح گفتگو کریں۔ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا کو میں نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے سے بدل کر اپنے لیے مستقبل کے امکانات روشن کریں۔ کبھی نہ کہیں میں بہت فلاں کام کرنے کے لیے بیوقوف، موٹا، چھوٹا، غیر تجربہ کار، کمزور، خوفزدہ اور بد نظم ہوں۔ کبھی یہ نہ سوچیں یا کہیں کہ شاید میں ناکام ہو جاؤں۔ شاید آپ کچھ نہ کرنے کا نیا طریقہ سیکھ جائیں، مگر آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ بغض اور کینہ نہ رکھیں۔ اسٹاپ ہولڈنگ گرجز۔ ہیری ایمرسن فوسٹک کا کہنا ہے، لوگوں سے نفرت کرنا ایسا ہے جیسے آپ کسی چوہے سے نجات پانے کے لیے اپنا پورا گھر ہی جلا ڈالیں۔ زندگی ہمیں مایوس کرتی ہے۔ جن لوگوں پر ہم تکیہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مایوس کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے خلاف حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ راتوں رات مال و زر کا انبار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ میں صحت مند جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ جب بدقسمتی حملہ آور ہوتی ہے تو بعض لوگوں میں دوسرے لوگوں کی نسبت عمومی طور پر زندگی کے بارے میں بہت زیادہ ناراضگی اور آزردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بدلہ لینے کا عزم کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسے تقدیر کا دیا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنا لیتے ہیں۔ آپ بغض اور کینہ سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ یہ تسلیم کریں کہ کینہ آپ کو کمزور کر رہا ہے اور اس نے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ اگر آپ جو کچھ کھو چکے ہیں اور وہ حاصل بھی کر لیں تو بھی حالت تو پرانی ہی ہوگی۔ اس کے بجائے اپنے قیمتی وقت کو آگے بڑھنے اور پیش قدمی کے لیے استعمال کریں۔ بدقسمتی کہیں آپ کو استحقاق کا متلاشی نہ بنا دے۔ اپنے حقوق اور جو کچھ آپ کی طرف آ رہا ہے اس کی بجائے ان سے بڑھیا اشیاء کو اپنا مطمئن نظر بنائیں۔ جس طرح کے مسائل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس طرح کے مسائل میں مبتلا لوگوں کو ان سے نکلنے میں مدد کریں۔ کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیں، علم حاصل کریں، اپنے پیچھے ایک بامعنی وراثت چھوڑیں۔ جو کچھ آپ پر بیت چکا ہے اس کے بارے میں دوسروں سے بات کریں۔ جب بھی آپ اس صورتحال یا منظرنامے کو دہرائیں تو اپنے لہجے سے تلخی کو گھٹاتے جائیں۔ بالآخر ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی تقدیر پر ہنس سکیں گے۔ اپنے قابل اعتماد دوستوں وغیرہ سے پوچھیں کہ جو بغض و کینہ آپ دل میں لیے پھر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے رویے میں کم از کم ایک خرابی کی وہ نشاندہی کریں۔ جب آپ اپنے رویے کی اس خرابی کو درست کر لیں تو ان سے اپنے رویے کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز طلب کریں۔ پریشان کرنے والے واقعے یا واقعات کا ذہن میں خاکہ بنائیں۔ جو خاکہ بنے اس کو آپ اپنے سے دور لے جا کر اس کا سائز کم کریں۔ آپ اس خاکے کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں اتنا چھوٹا کریں۔ جب بھی آپ خاکہ بنائیں تو اسے چھوٹی تصویر سے شروع کریں۔ بالآخر یہ خاکہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور آپ پریشان کن واقعہ یا واقعات سے آزاد ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے ان کو علی الاعلان معاف کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جائیں۔